الحمد لله نحمده ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن ونشهد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر لنا يا رسول الله انظر لنا يا رسول الله انظر لنا يا حبيب الله اسمع مقالنا إنني في بحر غم غرق خذ يدي زائل لنا أشكالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام احباب درود پاک پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ. تھوڑا جگہ گوٹے تھلے کر کے درود پاک پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا جد الحسن والحسین. حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے وہ سب جہانوں کا خالق مالک اور رازق ہے. بیٹا گفتگو نہ کرے میرا بیٹا خاموشی سے جائے. بے حد انگنت اور لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ بے کسبناچ اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے وسیلہ جلیلہ نل جمیع انبیاء کرام جمیع اصحاب رسول ازواج رسول اجداد رسول اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر نسبت بے حد درود و سلام. نہایت واجب الاحترام ذی وقار عالی مرتبت قابل سب احترام علماء کرام مہمانان ذی وقار ثناخان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم و دیگر سامعین و حاضرین بالخصوص صاحبزادہ والا شان پیر طریقت حضرت جناب صاحبزادہ پیر سید رضی شاہ صاحب زیدہ مجدہ اور برادر مکرم صاحبزادہ والا شان جناب حضرت صاحبزادہ پیر سید ذیشان حیدر شاہ صاحب مدہ ضلع ہلالی آستانہ علیہ پوری شریف آپ تشریف فرمانے سید زادے بھی نے میرے دل سے احترام بھی اللہ پاک انہاں دے بزرگاں دے فیض دا صبح قیامت تک جاری و ساری فرمائے. اللہ آستانے ثبات کو ہمیشہ قائم فرمائے. جناب محمد احسان اللہ گجر صاحب نے اس محفل پاک کا انعقاد کیتا.
قاری غلام حسین حسینی صاحب نے تو تلاوت سنی. نقیب محفل نام کی بڑا جناب محمد کامران صاحب بھی بڑے اچھے محفل چلاندے نے. بلا تمہید کیونکہ میں تو ویسے 11 تو لے کے 12 تک بیان کرنا سی، لیکن قاری صاحب کی تلاوت تو پھر صبح جمعہ شریف ہے، اس وقت میں کوشش کراں گا کہ وہ طویل گفتگو نہ ہوئے، مگر جنہ چر گفتگو کراں گا اس امید کے نال کہ تسی توجہ اور غور نال سماعت کرنا ہے. جی گل دی سمجھ آوے تو وہ جواب دے دینا، جی سمجھ نہ آوے تو چپ کر کے نہیں بہنا. اگر تقریر سننی ہے تو کہنا سبحان اللہ، اگر تسی تھک گئے ہو تو کہنا شاہ جی جزاک اللہ. گل سمجھ چپ کر کے گوڈے تھلے کر لے یار، گوڈے تھلے کر تواڈے نال گھٹنے تھلے جوان آدمی کو نہیں ڈگن لگا. اس وقت تو دوبارہ سن لو. کئی بندے میں وینا میرے نال غصے نال ویندے نے پے. اپنے چہرے تے تازگی لے کے آؤ، اپنے چہرے تے تازگی لے کے آؤ. بڑے سادے ماحول وچ خوش ہو کے بہو اللہ تے اللہ دے رسول دا ذکر سنو. سبحان اللہ. عرض کرنا پیا چند الفاظ تلاوت کیتے نے. میرے اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا تو جو ہے کوئی نہیں تسی بولے کوئی نہیں. جڑے میں چند الفاظ تلاوت کیتے نے وحدہ لا شریک رب نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک. اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سونیا کملی والیا میں تہاڈا ذکر تہاڈے واسطے بلند کر دتا. نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا، ذکر سننا، ذکر سنانا، وہ واسطے اہتمام کرنا، انتظام کرنا، لوگوں کو دعوت دینا، میرے کریم آقا دا نظم چ ذکر کرنا، نثر چ ذکر کرنا، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے جڑے اصحاب دا ذکر کرنا، ازواج دا ذکر کرنا، اولاد دا ذکر کرنا، میرے پاک نبی دی پاک اجداد دا ذکر کرنا، نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے اون دا ذکر، جان دا ذکر، بیٹھن دا ذکر، اٹھن دا ذکر، کلام دا، طعام دا، قیام دا، نسب دا، حسب دا، کردار دا، صورت دا، سیرت دا، میرے نبی دے بدوہا چہرے دا ذکر کرنا. سبحان اللہ. واللیل زلفاں دا ذکر کرنا، ما زاد البصر دے کاجل دا ذکر کرنا، ید اللہ دے ہتھاں دا ذکر کرنا، علم نشرہ دے سینے دا ذکر کرنا، میرے پاک نبی دے پاک مدینے دا ذکر کرنا. سبحان اللہ. کسے حوالے پہلو جہت سمت تو نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر کرنا، سننا، سنانا، یہ صرف ساڈا ایمان نہیں، ساڈے ایمان دی جان. سبحان اللہ. کوئی عبادت، کوئی ریاضت، کوئی سجدہ اللہ وحدہ لا شریک دی بارگاہ چ نہ قبول ہے نہ مقبول ہے جو میرے نبی دا ذکر نہ ہو. تو الحمدللہ اسی ذکر کرنے ہاں تے کردے ہاں. ساڈے اباؤ اجداد نے کیتا، اسی بھی کردے ہاں تے اللہ کے دعا منگنے یا اللہ ساڈیاں نسلاں بھی بلکہ اولاد بھی وہ عطا فرما جڑی تیرے نبی دی ذکر کرنے والی ہو، جڑی تیرے نبی دے در تو دور ہوئے. یا اللہ سانو اولاد بھی عطا فرما. برادران اسلام الحمدللہ اسی ذکر کرنے ہیں تے کردے ہاں. صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا. خدا اہل سنت کو آباد رکھے کہ آقا کا میلاد ہوتا رہے گا. الحمدللہ اسی ذکر کرنے ہیں اور اسی یہ چاہنے ہیں کہ جتنے بھی دنیا دوتے کلمہ پڑھنے والے جنہیں اپنے آپ مسلمان کہلواندے نے، اسی چاہنے ہیں سارے ایک ہو جائیں، محبت نال، اتفاق نال تے رل کے نبی دا ذکر کریں. مگر جدو اسی دوستاں نو دعوت دینے ہیں بھی آؤ، جناب احسان اللہ گجر صاحب نے کتنی سونی محفل سجائی، وہ کہندے ہیں جی اسی اونے ضرور ہاں مگر اسی جھجکنے ہاں اس وجہ تو شامل نہیں ہوندے کہ سنی جدو نبی دا ذکر کردا ہے تے ذکر مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، معجزات مصطفیٰ، یہ ذکر کردیاں معاذ اللہ نبی دی عظمت شان نو حد تو بڑھا کے بیان کردے، ایگزیجریٹ کردے نے، مبالغہ کردے نے، معاذ اللہ شرک تک لے جاندے نے اور کہندے نے حد تو بڑھاندے نے. اس وجہ تو اسی سنیاں دے نال شامل نہیں ہوندے. سنی بھی پریشان ہو جاتا ہے کہ یار پتہ نہیں شاید یہی گل ہوگی. یاد رکھنا جیڑا بندہ تو جو ہے نا، جیڑا بندہ یہ گل کرے کہ جی سنی ذکر مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، خصائص مصطفیٰ، محاسن اوصاف مصطفیٰ، معجزات رسالت،
جدو بیان کرتے ہیں تے حد تو بڑھا کے بیان کرتے ہیں. تسی بڑے آہستگی نال بڑے آرام نال انہوں صرف اینا پوچھو مولوی صاحب مفتی صاحب قاضی صاحب بھائی صاحب پروفیسر صاحب ڈاکٹر صاحب تسی جو آندے ہو کہ سنی حد تو بڑھا کے بیان کرتا ہے. ذرا آج دسو تے صحیح میرے پاک نبی دی عظمتی حد دا تانوں پتہ ہے وے؟ کیا تانوں عظمت مصطفیٰ دی حد دا پتہ ہے؟ میں یقین نال کہہ سکنا نہ کوئی جمعے تے نہ جمنے نہ کوئی آیا تے نہ ہونے نہ کوئی ہویا تے نہ ہونے جیڑا میرے پاک نبی دی عظمت دی حد نو جاندا ہو. سبحان اللہ. اتنا کوئی سکالر ہوئے ڈاکٹر ہوئے محقق ہوئے محدث ہوئے فقیہ ہوئے عالم ہوئے صرف قرآن دیا آیتاں نہیں صرف نبی دیا حدیثاں نہیں. میں تو اس بندے نو بھی جاننا جنہوں توریت بھی ہوتی ہے زبور بھی ہوتی ہے انجیل بھی ہوتی ہے قرآن بھی ہوتا ہے جنہیں ہر نبی دی زیارت بھی کیتی ہے ہر صحیفہ لے کے آن والا نام ہوتا جبریل امین علیہ السلام ہے. انہوں رب کی عزت و جلال دی قسم وہ جبریل بھی نہیں جانتا میرے نبی دی عظمت دی حد کی. تو جدو جبریل بھی نہیں جانتا سبحان اللہ تے اج تک بندہ کیویں دعویٰ کر سکتا ہے جی عظمت مصطفیٰ دی حد نو میں جانتا. کوئی شخص یاد رکھنا بلکہ حضرت سید ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ نمرود نے آگ جلائی حضرت سید ابراہیم علیہ السلام جو آگے ستر لگا نا تو جبریل امین علیہ السلام بارگاہ خلیل چاظر ہوئے کہ آگ کے عرض کی تھی پیارے ابراہیم اگر اللہ دی بارگاہ کوئی حاجت ہے وہ آگ جل دیئے پہ نمرود بڑے غصے چھے وہ تانو معاذ اللہ جلانا چاہتا ہے. اگر اللہ دی بارگاہ کوئی حاجت ہے تو میں جبریل نو دسو میں اتھے جا سکتا ہوں جتھے کوئی نہیں جا سکتا. اگر کوئی حاجت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں تیرے کو تو کوئی حاجت نہیں تو جبریل ہے تو میں آپ خلیل ہوں. سبحان اللہ. حفیظ جلندری نے بڑے اچھے انداز انہیں لکھیا کہ آپ نے فرمایا جانتا ہے وہ میرا رب جلیل کہ آگ میں پڑتا ہے آج اس کا خلیل. فرمایا میں نے تیرے کو کوئی حاجت نہیں. لمحے گزر گئے کھڑیاں گزر گئیاں دن گزر گئے سال نہیں مہینے نہیں صدیاں ہزارہ سال گزر گئے. ایک رات آئی جنہوں قرآن کر دے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی. پھر قرآن کر دے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا. وہ سفر والی سیر والی تے معراج والی رات آئی. جبریل امین علیہ السلام سدرۃ المنتہا تو میرے پاک نبی دے قدمہ پہنچے. میرے نبی دے قدم بوسی فرمائی نبی بیدار ہوئے. فرمایا جبریل آج بڑا انوکھا انداز ہے کملی والیا رات بھی انوکھی ہے پیغام بھی انوکھا ہے. سبحان اللہ. میرے نبی نو اللہ دا پیغام پہنچیا نبی تیاری شروع فرمائی. جبریل کدی نالین لگے رکھ دینے پہ کدی جبریل امین وضو کرواندے نے کہے میرے نبی دی خدمت کر دینے پہ جدو گھر دے اندر نے تے جبریل نال نے میرے نبی گھروں نکلے تے جبریل نال نے. سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو نکلے جبریل نال نے براق کے سوار ہوئے تے جبریل نال نے مسجد اقصی پہنچے جبریل نال نے نبیان دی امامت فرمائی تے جبریل نال نے. میرے نبی دا سفر شروع ہویا پہلا آسمان دوجا آسمان جبریل نال حتیٰ کہ چل دیا ایک مقام آیا جنہوں کہ ہم نے سدرۃ المنتہا جدو اوتھے پہنچے نا تے میرے نبی دا سفر مکا نہیں میرے نبی دا سفر ختم نہیں ہویا. جدو نبی جان لگے تے جبریل دا سفر رک گیا. جبریل امین رک گئے تے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اگے نہیں جا سکتا یہ میری حد آ گئی میری حد آ گئی. جدو عرض کی تھی نا سونیا میری حد آ گئی تو میرے نبی نے فرمایا جبریل نال چل. عرض کی تھی سونیا میں اس کو اگے نہیں جا سکتا ایک قدم بھی اگے بڑھا اللہ دی انوار و تجلیات جل جاواں میری حد آ گئی میری اوقات ہی نہیں میں اس مقام تو اگے جاواں. میرے نبی نے فرمایا جبریل پھر تو ایک ویلا یاد کراواں وہ وقت یاد ہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیڑا. فرمایا جدو میرے دادا ابراہیم علیہ السلام دے کول گیا سے نمرود نے آگ جلائی سی. عرض کی تھی کملی والیا وقت بھی یاد ہے آگ بھی یاد ہے ابراہیم علیہ السلام دے کول جانا خدمت حاضر ہونا بھی یاد ہے. نبی نے فرمایا گل بھی یاد ہے. عرض کی تھی ہاں. فرمایا کی تو آکھیا سی. عرض کی تھی سونے میں عرض کی تھی سی میں اوتھے جا سکنا جتھے کوئی نہیں جا سکتا. میرے نبی نے فرمایا جبریل پھر آج یہ بھی گل یاد رکھ لے میں محمد اوتھے چلا جتھے تو بھی نہیں جا سکتا. میں
محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان اوتھے چلا جتھے تو بھی نہیں جا سکتا. ان مولوی صاحب نو پوچھو, مفتی صاحب نو پوچھو, قاضی صاحب نو پوچھو, محقق صاحب نو پوچھو, ڈاکٹر پروفیسر صاحب نو پوچھو, کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ آپ کہتے ہیں حد سے بڑھا کے بیان کرتے ہیں, مبالغہ کرتے ہیں, ایگزیجریٹ کرتے ہیں. آپ بتائیے کوئی حد ہے؟ اگر حد ہوتی تو یہاں حد بیان کی جاتی. بسر لا مقام سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی. اگر حد کا پتہ چلتا تو یہاں حد بیان ہوتی کہ یہ حد ہے ان کے عروج کی. ارے جبریل کی حد کا پتہ چل گیا کہ سدرہ سے آگے جبریل نہیں جا سکتے. یہ حد ہے جبریل امین کی. مگر کوئی بتائے تو کیا بتائے, کدھر سے آئے کدھر گئے تھے, اسی کے جلوے, اسی سے ملنے, اسی سے اس کی طرف گئے تھے. عجب گھڑی تھی کہ وصل فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے. کوئی بتائے تو کیا بتائے, وہی تو مرکز میں فرق مشکل عجیب چکر میں دائرے تھے. کوئی بتائے تو بتائے نہ کوئی کہ یہ حد ہے. ارے کوئی نہیں جانتا. ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا. پھر جب حد کا پتہ نہ چلے تو پھر کہا جاتا ہے بلغ العلا بکمال. یہی تو وہ مقام ہے جب کہا جاتا ہے بلغ العلا. اونچا بولیے بلغ العلا, بلغ العلا بکمال ہی. کوئی نہیں جانتا, نہ جان سکتا ہے, نہ جان سکے گا, نہ پیدا ہوا ہے نہ پیدا ہوگا جو میرے پاک نبی کی عظمت کی حد کو جانتا ہو. ارے ہمیں تو اتنا پتا ہے بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. ہمیں تو اتنا پتا ہے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مجدد بیت حاضرہ مجتہد حضرت امام شاہ احمد رضا خان بریلوی آپ فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ مخلوقات میں سب سے اونچی بولو سب سے اعلیٰ. جے تسی اجازت دیو تو میں پھر پڑھا. حالانکہ پرنسپلی میں اجازت دی لوگ کوئی نہیں. جدو اشتہار چھپ گیا, جو گجر صاحب نے بلا لیا, سیٹ تے بیٹھ گیا, تقریر شروع ہو گئی, تو ہن مینوں اجازت دی لوڑ تے کوئی نہیں. کہ میں تانوں اس تو ہنا پیا کہ اللہ واسطے میرے نال پڑھیا جائے. گل سمجھ آئی جے؟ تو سب سے اعلیٰ و بالا ہمارا نبی. اونچی بولو سب سے اعلیٰ و بالا ہمارا نبی. مائک کا آواز کھولو, ہلے میرا بھار نہیں چل رہا. سب سے اعلیٰ و بالا ہمارا نبی. پیر طریقت راہب شریعت جناب صوفی غلام محی الدین صاحب آستان علیہ ڈھوڈا شریف تشریف لائے, ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. ان کی نشست کا بندوبست کریں گے. بس بھائی تشریف رستہ دے دیں. سب سے اعلیٰ و بالا ہمارا نبی. مائک کا آواز سب سے اعلیٰ و بالا ہمارا نبی. سب سے اعلیٰ و بالا ہمارا نبی. سب سے اعلیٰ و بالا ہمارا نبی. کوئی بندہ خاموش نہ ہو, مل کے میرے نال سارے سارے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرمانے ہیں سب سے اعلیٰ و بالا ہمارا نبی. ہو گیا سیٹ نہیں ہویا آپ مائک کا آواز نہیں آلے کھلے. تو صاحب مہینے جیوے کر مل کے میرے نال آکھو سب سے بالا والا سب سے بالا والا. کوئی بندہ خاموش نہ ہوئے جن اللہ نے زبان دیتی ہے میرے نبی دا ذکر ہوئے اللہ نے اتنا بلند کر دیتا ہے. کوئی بندہ میرے آقا دی عظمت دی شان دی حد نہیں جان سکتا. مل کے میرے نالا کو سب سے اعلیٰ و بالا ہمارا نبی. اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی. اپنے مولا کا پیارا ہمارا
مولوی دا دھیان میرے وال کراوے اچھی میرے نالا کوئی سب سے آلہ بالا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی خلق سے اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء سے رسول سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی ساری کائنات نالو انسان آلہ انسانہ جو مومن آلہ مومنہ نالو متقی آلہ ولی غوث متقبد آلہ تابی آلہ تابیہ نالو صحابی آلہ صحابہ نالو نبی آلہ نبیہ نالو رسول آلہ تے میرا نبی ہوئے سب رسولوں سے آلہ حالے بھی خزاں نہیں گونجی ہوئے سب رسولوں سے آلہ ہمارا نبی ملک کونین میں انبیاء تاجدار ملک کونین میں انبیاء تاجدار تاجداروں کا آقا ہمارا نبی تاجداروں کا آقا ہمارا نبی تاجداروں کا آقا ہمارا نبی سارے نبی شان والے سارے نبی عظمت والے اسی سارے نبیاں دے غلام سارے نبی اللہ دے سچے نبی نے کوئی غیر نبی نبی دے برابر بھی نہیں ہو سکتا مگر یاد رکھنا حضرت سیدنا ابو البشر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نو اللہ نے بڑیاں عظمتاں عطا فرمائیاں بلکہ قرآن آندا پیا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ جلال نے فرمایا سارے ملائکہ میرے آدم نو سجدہ کرو سارے ملائکہ سجدے کر دینے بڑی فضیلت بڑا مقام بڑی بلندی ملائکہ نے سجدہ کیتا مگر میرا لجپال نبی ہوئے اللہ دا قرآن آندہ ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی ایتھے ملائکہ سجدے کر دینے اوتھے میرا رب آپ درود بھیج دائے سب رسولوں سے آلہ ہمارا نبی سب رسولوں سے آلہ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام بڑی عظمت بڑی بلندی ہے آپ کی کشتی جیڑی ہے وہ نجات دین والی جیڑا کشتی نوح جو سوار ہویا وہ نجات پا گیا یاد رکھنا وہ در اللہ دے نبی نوح علیہ السلام جیڑا کشتی نوح سوار ہوئے وہ نجات والا مگر میرا نبی ہوئے میں میرے نبی دی اہل بیت دی کشتی نوح دی طرح ہے جیڑا غلامان آل محمد بن گیا وہ بھی نجات پا گیا کیونکہ سب رسولوں سے آلہ ہمارا نبی سب رسولوں سے آلہ بیلی جو ہیں بیٹر بیٹر میں نوچی میرے نال پڑھے سب رسولوں سے آلہ ہمارا نبی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام بڑی عظمت بڑی بلندی آگ وچ نمرود نے سٹیا قرآن اندر یا نار کونی بردم السلام علی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام دی آگ ٹھنڈی ہو گئی میرا نبی شہد تے جاوے رب جڑا دنیا دی آگ نہیں جہنم ٹھنڈیاں کر دے بلکہ میرے نبی نے فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ اللہ نے تیرے تے تیری ذریت تے جڑا
ہوے تے جہنم دی اگ نو اللہ نے ٹھنڈیا کر چھڈیا ہے کیونکہ سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام آپ دور دے جاندے نے پہ دور دے جامن اللہ چلو کلام لے کے آمن تو رہت لے کے آمن دور دے جامن تو رہت لے کے آمن میرا نبی دور دے نہیں جاندا نبی مکے ہوئے قرآن مکے آندا ہے نبی مدینے ہوئے قرآن مدینے آندا ہے میرا نبی جتھے جتھے سونا جاوے اور کلام اوتھے اوتھے نازل ہوندا ہے کیونکہ سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام دور دے جامن قرآن کے فاصلہ نہ لئیکا فاصلہ نہ لئیکا انکا بالواد المقدس توا اے پیارے کلیم اپنی نالین اتار دے وہ اے پاک وادی آگئی اے تور مقام سینہ ہے اے وادی انتے تور پہاڑے اپنی نالین فاصلہ نہ لئیکا موسیٰ دور دے جامن اپنی نالین اتار کے جامن میرا نبی ہوئے سمیت چوڑے عرشاں پہ ٹر جانن والا کیونکہ سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نو بڑی اللہ نے عظمت عطا فرمائی زندہ آسمان تے بڑی بلندی زندہ آسمان تے اللہ دا نبی ہے مگر تینوں کی پتا ہوئے وہ عیسیٰ علیہ السلام جنہیں زندہ آسمان تے نے لوٹ کے آمن گے نزول مسیح ہوئے گا تاکہ میرے نبی دے بیٹے محمد باقی دے پیچھے نماز پڑھ کے دسن گے سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی وہ سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی کون میرے نبی دی عظمت دی حد نو جان سکتا ہے یاد رکھنا حد مخلوق دی ہے مولوی دی حد ہے مفتی دے فتوے دی حد ہے عالم دے علم دی حد ہے محقق دی تحقیق دی حد ہے وے کوئی کتنا پڑھیا لکھیا ہوئے ہر مخلوق دی حد ہے میرا نبی ہوئے جدے ذکر نو مخلوق نہیں رب آندے ورفعنا میرے نبی کو مخلوق نے بلند نہیں کیتا ورفعنا خالق بلند کیتا تو اگر نبی دی حد لبنی ہے نا پہلا جی نے بلند کیتا وہ دی حد دیکھ تینوں حد نظر نہیں آنی تے تو بلند کرن والے دی حد نہیں جاندا تے جنوں اس بلند رب نے بلند کیتا ہو وہ دی حد نو کیویں جان سکنا ہے سامنے نے وقار یاد رکھنا ورفعنا قرآن نے ہم نے بلند کر دیا اور یہ بھی یاد رکھنا ہر بندے دا تعارف وہ دے پیدا ہونے تو بعد کون ہے کتھوں دا ہے یہ دی ماں کون ہے یہ دا باپ کون ہے یہ دا دادا کون ہے کیڑے پنڈ دا ہے کیڑے محلے دا ہے یہ دا رنگ کیویں دا ہے یہ دی ذات نسب حسب کی ہے یہ دی عادات کیویں دیاں نے یہ دی خصلتاں کیویں دیاں نے ہر چیز دا تعلق پیدا ہونے تو اچھی بولو پیدا ہونے تو بعد ایک بھی مثال ایسی نہیں کہ بندہ ہلے پیدا بھی نہ ہوئے لوگی آخر دیتے دا پیو ہے انج کدی ہویا اے عبداللہ دی ماں ہے نا جدو عبداللہ ہی کوئی نہیں تو ماں تے پیو دا تمہیں پتا ہے کوئی مثال نہیں ایک مثال آمینہ دے لال دی جیڑا سونا پیدا بھی نہیں ہویا درخت بھی جان دینے شجر بھی جان دینے حجر بھی جان دینے انسان بھی جان دینے وہ ساری کائنات جان دی اللذین آتیناہم الکتابہ یعرفون کما یعرفون ابناہم رب بندہ ہے سونیا تیرے آن تو پہلا میں تعارف تیرا کرا چھڑے آ گیا میرے نبی دے کردار نو بھی جان دے میرے نبی دے اصحاب نو بھی جان دے میرے نبی دی اولاد نو بھی جان دے جتھے سونے پیدا ہونا ہے اللہ ہویا نہیں جتھے نبی پیدا ہونا اس مکے دا بھی پتہ ہے جتھے نبی ہجرت کرنی اس مدینے دا بھی پتہ ہے بلکہ میری سیدہ کائنات حضرت سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہ میرے نبی دی والدہ کریمہ فرماندیاں نے میں جانیاں درخت سجدے کرتے میرے نبی دے والد کریم حضرت سیدہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے میں جاننا ایک بی بی راج کھلو کے ترلے کہ عبداللہ میں پر نکاح کر لے
آپ رخ پھیر دینے تے چلے جاندے دوسرا دن مگر روز عبداللہ میرے نال نکاح کر مگر سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ رخ پھیر کے چلے جاندے ایک دن سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سیدہ آمنہ سلام اللہ نے نکاح فرمایا بعد از نکاح آپ جاندے نے پھر وہ بی بی نے ویکھیا تے منہ پھیر لیا آپ نے فرمایا بی بی اگے تو روزانہ سے نکاح کر آج رخ کیوں پھیرنی ہے کہنے لگی عبداللہ میں بد کردار نہیں میں بد کردار نہیں میں توریت دی عالمہ میں زبور دی عالمہ میں انجیل دی عالمہ میں آسمانی صحائف پڑھے نے انہاں کتاباں پڑھے ایک آخر زمان نبی آوے گا ایک مدینے دا تاجدار آوے گا تے تیرے متھے وچوں مینوں اس نبی آخر زمان دا نور دسدا سی میں تے منگتی سا اس نور دی میں تے چاہنی سا میں او شانہ والی ماں بنا ان او سیدہ آمنہ او شانہ لے گئی ہیں نبی کی ولادت سے پہلے نبی کے باپ کو بھی جانتے ہیں نبی کی ماں کو بھی جانتے ہیں یاد رکھنا یہ کیوں اس لیے کہ رب نے یہ نہیں کہا آپ پیدا ہوں گے تو عزت دوں گا آپ پیدا ہوں گے تو شان دوں گا آپ پیدا ہوں گے تو نبوت دوں گا فرمایا نہیں بارہ نہ پیدا ہونے سے پہلے ہی عظمتیں عطا فرما دی ہے کوئی نہیں جانتا رب نے کتنا بلند کیتا تے کدوں کیتا کوئی نہیں جانتا وہ لکھ کے دے سکنا کدوں بلند کیتا یہ بھی کوئی نہیں جانتا کتنا بلند کیتا یہ بھی کوئی نہیں جانتا سبحان اللہ سانو تے اتنا پتہ ہے کہ رب نے کدوں بلند کیتا اسی تے نبی دی حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کملی والیا اللہ نے سب تو پہلا کیڑی شے نوں بنایا میرے نبی نے فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی خالق قبل الاشیاء نور نبی قبل نورہی فرمایا لوح تو پہلا قلم تو پہلا زمین تو پہلا آسمان تو پہلا عرش و کرسی تو پہلا مشرق و مغرب تو پہلا جبریل و میکائیل تو پہلا آدم تو حوا تو پہلا خالق قبل الاشیاء ہر شے تو پہلا سونیا تیرے نور نو تخلیق فرمایا ہر شے تو پہلا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا اللہ نے فرمانے ہوئے وہ جو نہ تھے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو ارے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو ارے جان ہے ارے جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے مل کے میرے نالا کوئی جان ہے ارے جان ہے وہ جہان کی جان ہے کہ مشکل تینوں آسان کر لینے اگر ان کوئی بندہ چپ کر کے نہ بھوے جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے تاجدار گولڑا حضرت پیر مہر علی رحمت اللہ تعالی آپ فرمانے کی یا میں اس صورت نو میں جانا کھائے اس صورت نو میں بائیں میں تھوکی رہا بدبخت ہے جڑا میرے نبی دا ذکر نہیں کردا مل کے میرے نال آواز بلندیا کوئی اس صورت نو میں جدی جان میرا نبی ہے جدا ایمان میرا نبی ہے آواز بلندہ کو میرا دین بھی تو تے ایمان بھی تو میری صوم و صلاۃ اذان بھی تو میری حج نماز تے فرض فریضے میرا مصحف تے قرآن بھی تو جے کر یار فرید قبول کرے سرور بھی تو سلطان بھی تو اس صورت نو میں کائیں اس صورت نو میں جانا تھا کہ جانے جہان آقا جی جانا تھا کہ جانے جہان آقا سچ آقا تے رب دی میں جانا آقا سچ آقا تے
دی میں شان آقا جس شان تو شان سب بنیا جس شان تو شان آدم دی آدمیت میرے نبی دا صدقہ، نوح دی نوحیت میرے نبی دا صدقہ، ابراہیم دی خلیلیت میرے نبی دا صدقہ. یہ میں صرف خطیبانہ گفتگو نہیں کرتا. اللہ دا قرآن آندا ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. کملی والیا جنہ چر تیری مور نہ لگے انہاں چر آدم بھی نہیں بندا، خلیل بھی نہیں ہوندا. سنیا تیرے صدقے میں کائنات سجائیے اس شان تو شان تابعہ کھوک جیو اس شان تو شان. صدیقیت میرے نبی دا صدقہ، عمر دی شان میرے نبی دا صدقہ، عثمان دی عظمت میرے نبی دا صدقہ، حیدر کرار دی شانہ میرے نبی دا صدقہ. جنوں جو ملیا ہے دادا علی حجویری بنیا تے نبی دا صدقہ. خواجہ جبیری بن گئے، مہر علی بن گئے، جماعت علی بن گئے، بہاؤدین زکریا ملتانی بن گئے، حضرت مجدد الفیضانی بن گئے. جنوں جو ملیا ہے میرے نبی دا صدقہ اس شان تو شانہ کنیا اس شان تو شانہ. صحابی نے جی وقت کرنا پیا قرآن آندا ہے پرپانا. رب فرماندا ہے ہم نے بلند کیا. رب کی فرماندا ہے ہم نے بلند. اچھی بولو کی فرماندا ہے ہم نے بلند کیا. اب اگر میں رافع پہ گفتگو کروں تو توریت کی آیات، زبور کی آیات، انجیل کی آیات، حتیٰ کہ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا میں انجیل کے ریفرنس یہ لفظ موجود ہے وہ گاڈ سینڈ اس دی میسنجر، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کم کوئکلی فار دی سالویشن آف دی ورلڈ. وہ عیسیٰ علیہ السلام بھی دعاواں میرے نبی دی آمد دیا کرتے ہیں. سبحان اللہ ورفعنا. لیکن میں اگلے چلنا چاہنا ایس لفظ کے اوپر میں چند منٹ گفتگو کراں گا تو اس تو بعد یقیناً ثنا خان تشریف فرما لیں. ہے توجہ؟ قرآن کے اندر وارفا نہیں کوئی نہیں. آپ کسی بولے کوئی نہیں. وارفا انج کر لو ڈیل کر لیں کیونکہ آج کل اسلام آباد بھی ڈیل ہی نہیں ہوتی ہے. ڈیل کر لینے یقیناً نبی دا میلاد ہوئے تے گجراں دا ڈیرا ہوئے تے لنگر نہ پکا ہوئے کتنے لکھے کیوں جی انجی کیا لکھے تھے مثال تسی اچھا مہدی خان صاحب لنگر پکا ہے وادو لنگر ہے جی. اچھا ہن بھائی میں پاک کر لیا. ہن یا انج کرو جے میں تقریر کرے نا کلیاں تے لنگر پھر میں کلے ہی لے کے جانا. وہ یہ پنجابی جو کہندے نا کھان پینو پاگو تے تہن قرآن نو جمعہ. جے تے تسی سمجھو میں تقریر لنگر کلیاں تقریر کرنی تے لنگر میں تہن کو نہیں دینا. پھر ڈگی میری باہر کھلوتی میں کرائے تے بھی گڈیاں لینے میں لنگر میں آپ زبا نہیں کھڑا. تے جے میرے نال لنگر بھی کھانا جے تے تقریر بھی رل کے کرنی. ہن دسو لنگر کھانا جے کہ تقریر کرنی؟ ہاں دیکھنا یہ شاہ جی پکے جے مرید ہے لنگر نہیں دیتے پیران تو پھر اچھی آنکھو سبحان اللہ. سبحان اللہ. وارفا نا وارفا نا اجرا لفظ یہ نا ہے نا یہ جمع ہے. کی ہے جمع جمع. ایک کو ویت واحد دو ہوں دے جمع نا نا. علامہ غلام صلی اللہ علیہ وسلم جڑا مدرسے بندہ جمع کراؤ تانوں پتہ لگے دو ہون تے تسنیہ ہوندا ہے. کیوں حضرت صاحب انہاں نے ماشاءاللہ جدوں نہ میں کہ مدرسے دا نام کی ہے آندے جامعہ علی ابن ابی طالب. میں کہ خوش رہو اے میں نا سنیاں دا کلام جامعہ علی ابن سیدنا علی کرم اللہ وجہ کریم اپنے بال سنیاں دے مدرسے پایا کر. تو عرض کرنا پہ ایک قوت واحد دو ہون تے تسلیہ کم از کم تین نون تے جمع. رب نے کی فرمایا وارفا نا اے نا جمع ہم نے بلند کیا. یا اللہ تو ہے کنے فرمایا خبردار کوئی دوجے دا سوچے بھی نہ. جس نے اللہ کے سوا کسی اور کو الہ مانا
کسی اور کی پرستش پوجا عبادت کی وہ مشرک ہے. فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق جاءہ الیس فی جہنم مثوی للکافرین. وہ سدا ہمیشہ جہنم میں رہے گا، چلتا رہے گا، کوئی بچانے والا نہیں آئے گا. اللہ ہمیں ہر شرک سے پناہ فرمائے. بڑی بڑی تواڈے تے گوانڈ قوم رہی ہندو ایک بھی نہیں، دو بھی نہیں، چار بھی نہیں. مکے دا مشرک 313 بت رکھے سن، انہاں نے 33 کروڑ بنائے. دے بلیو ان 33 ملین گاڈز اینڈ گوڈیسز. 33 کروڑ ماذ اللہ جڑے بھگوان تے دیوتا تے پتہ نہیں کدی پوجا، جانوراں دی پوجا. اس تو زیادہ انسان دی تو ذلت ہے. ہاتھی دی پوجا ان کہندے گنیش. یہ کیوں پوجا کردے؟ ٹل بڑا ہے وچ. میں کہ پھر چاہے پہلوان دی بھی کر لیں. گنیش کی پوجا صحیح کہندے، ہاتھی کی پوجا، سپ کی پوجا، بندر کو کہندے ہنومان. دنیا کی وہ بھی قوم ہے جڑی باندر کو خدا منتی معذرت. بندر کی پوجا، گاؤ ماتا. میرے نال نا ایک انڈیا کے میں جو کچھ اپنے تعلیمی سے ملک تو باہر سے لنڈن تو میرے نال دلی دی پوری پڑھ لی. مینوں کہندی ہے تساں 1947 چ میں پاکستان بنا لیا. میں کہ ایویں بنایا کسے گل تو بنایا. کہندی ہے کہ میں کہ تسی گاں نوں ماں مانتے ہو. میں کہ گاں دا پیشاب پین والے گاں دا دودھ پین والے ایک تے نہیں نہ ہوندے. تہاڈی گاؤ ماتا تے پیو تہاڈا ٹکا. میں کہ تانوں فرق نہیں دسدا. بلکہ نا 7 جولائی 2007 میں جو بم بلاسٹ ہوا سی نا لنڈن تو میں ادو اوتھے سا یونیورسٹی بیٹھا گلاں ہون لگ پیاں. پھر بندے بعض اوقات نا پرے پنچایت وچ بیٹھ کے بڑیاں سیاںیاں گلاں کردے نے. اپنے سمجھ لے بڑا بڑا عقل مند ہے، مارتے چپل نہیں ہوندے. وہ جناب اپنا بیٹھی نا تو یونیورسٹی سارے اسٹوڈنٹ بیٹھے تو دہشت گردی اسلام مذہب گل کرتے نا وہ کہندی ہے نکی وی آر سیم دیر از نو ڈفرنٹ living the same part of land, our norms, emotion, culture, everything. یہ گلاں کرتے ہیں نا and even we believe in the same God. کہندی ساڈا رب بھی ایک ہے. میں کہ بی بی نا ایک ہوندا تے سی ملک بناندے ہی کیوں ایک نہیں. کہندی ہے نہیں نام دا فرق ہے. only the name is different. گل تے کی ہے. میں کہ کیویں؟ وہ اگے نا پانی دی بوتل پئی سی. کہندی ہے کی ہے؟ میں کہ پانی. کہندی ہے ہم ہندی میں سے کہتے ہیں جل، انگریز اس کو کہتا ہے واٹر، عربی میں اسے ماں کہتے ہیں، فارسی میں اس کو جو ہے وہ آپ کہتے ہیں. تم اسے پانی کہو تو پانی کہو، جل کہو، واٹر کہو، آپ کہو، ماں کہو، تو بات تو ایک ہی ہے، نام کا فرق ہے. میں کہ بی بی یہ پانی ہے وہ اللہ ہی. پانی ہوندا ہی تے اللہ کہندی ہے نام دا فرق ہے. پاویں رام آکھو، بھگوان آکھو، گاڈ آکھو، اللہ آکھو. میں کہ نا نام کا فرق نہیں، صفات کا فرق ہے. میں کہ تمہارا رام جس کی تم پوجا کرتی ہو، میں کہ اس رام دی بیوی سی جس کا نام سیتا سی. وہ سیتا اس کی بیوی تھی. تمہارا دوسرا بھگوان راون تمہارے ایک بھگوان رام کی بیوی کو اغوا کر کے لے گیا. میں کہ یہ بھی چنگا بھگوان دی اپنی چکی گئی. میں کسی ہاسپٹل ہوں میں نہیں گل کرتا کتاباں چ لکھا 12 سال رام تے راون جنگ کرتے رہے. 12 سالاں چ وہ تو اپنی بیوی نہیں واپس لے آندی گئی. میں کہ چنگا تہاڈا خدا جدی اپنی ٹر جان نہیں ہوندی. پھر مدد منگی غیر کو ہنومان کو تا میں کہ واپس آئی. میں نے کہا یہ تمہارا تصور خدا ہے. This is your concept of God. میں نے کہا ہمارا ایسا نہیں ہے. ہمارا الہ وہ ہے جس کی شان ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. نہ اس کی بیوی، نہ اس کے بچے، نہ اس کی ماں، نہ اس کا باپ، نہ اس نے کسی کو جنم دیا، نہ اس میں سے کسی نے جنم لیا. ارے وہ بے نیاز ہے جو اپنی مدد میں کسی غیر کا محتاج ہو. ہم اس کو خدا نہیں مانتے. ہمارا الہ وہ ہے جس کی ساری کائنات محتاج ہو. جو خود محتاج ہو وہ الہ نہیں ہوتا. الہ وہ ہے جس کے ولی ہو، غوث ہو، نبی ہو، فرشتے ہو، حتیٰ کہ نبیوں کا سردار بھی جس کی بارگاہ میں جھک جائے. میں کہ ساڈا رب ہوے جڑا کسے شے دا محتاج نہیں. ساری کائنات میرے اللہ دی محتاج ہے. حضرت رومی کشمیر میاں محمد بخشار بھکڑی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں پہ آپ مکان
آپ مکانوں خالی اس تھی تے کوئی مکان نہ خالی ہر ویلے کوئی ہر ویلے ہر چیز محمد رکھدا نت سنبھالی ہر ویلے ہر چیز محمد رکھدا نت سنبھالی اول حمد اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر ہر دا اس دا نام اس دا نام چتارن والا کوئی میدان نہ ہردا تو سامنے جیوکر خبردار اللہ تو سوا کوئی الہ نہیں کوئی عبادت بھی لائق نہیں کوئی پوجا بھی لائق نہیں میرا رب ذوالجلال ہوئے ان میرے مولا تو تے کلا تو تے وحدہ لا شریک ہے فرمایا یاد رکھنا ہے میں کلا مگر لوگ کی گلا کرنگے انہاں سنیاں نے عزیز معاذ اللہ تماشا بنا لیا ہے ایک کٹھیاں دینے نبی دا ذکر رل کے کر دینے اے وکالا کر دینے او سنیو اگر تساں نبی دا ذکر کرنا تے کلیاں کر لیا کرو رب نے فرمایا نا میں اللہ وحدہ لا شریک ہاں مگر جدو نبی دا ذکر کرنا ہوئے میں رب بھی کلیاں ہی ہو کے نبی دا ذکر کلیاں نہیں کردا رفعنا لک ذکرک یا اللہ تیری نال کون جڑا تیرے نبی دا ذکر کردا ہے رب ذوالجلال نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما رب دا میں بھی ذکر نبی کرنا میرے ملائکہ بھی کر دینے تو ایمان والے ہو تسی بھی نبی دا ذکر کرنا نبی دا ذکر رل کے کرنا میری اللہ دی سنت ہے پھر کیوں نہ آکھیے اسی کیوں نہ آکھیے محبوب کی محفل کو محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں وہ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں جی آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں اور وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد ہاتھ چکے میرے نال آکھو جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں قرآن نوارا پانا قرآن ہے ہم نے بلند کیا بس نعرہ نہیں آخری گل سن لو یا علی زندہ بس سامنے جی وقار آخری گل سن لو گل مکا دینا ورفعنا ہم نے بلند کر دیا ہم نے اچھی بولو ہم نے بلند کر دیا ہم نے بلند کر دیا کوئی نہیں کسی حال سے بھی چلے ہو ہم نے بلند کر دیا اب میں عالم ارواح میں جو میرے اللہ نے ذکر بلند کیا میں اس کی بات نہیں کرتا ورنہ خدا خود میرے مجلس کی
اندر لا مکان خسرو محمد شب میں محفل بود شب جائے کہ من بن. یاد رکھنا پہلے بشر، پہلے انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین پہ بنائے گئے پہلے خلیفہ، پہلے خدا کے لباس بشریت میں آنے والے پہلے اللہ کے ولی، پہلے لباس بشریت میں آنے والے پہلے عالم، علم آدم الاسماء کلھا. جب اللہ وحدہ لا شریک نے آدم کو تخلیق کیا، تھکتے نہیں گئے یا ریڈیو گل نہ کرو پتر ہے وہ پتر تیرا کی ہوا گیا ایسا نالے نویاں تقریریں شروع کی خاموشی نہ سنو نہ سنو پیسے گل سن لو پیسے پورے ہو جائیں گے. ہے توجہ ہے توجہ ہے توجہ کوئی نہیں آلے نہیں. پہلے بشر، پہلے خلیفہ، پہلے نبی لباس بشریت میں آنے والے، پہلے ولی سیدنا آدم علیہ السلام. اللہ نے فرمایا اے میرے آدم تم اور تمہاری زوجہ دونوں جنت میں رہو، انت و زوجک الجنہ، تم دونوں رہو لیکن اس درخت کے قریب نہیں جانا. ہذہ الشجرہ اگر چلے گئے فتکون من الظالمین، تم ظالموں میں سے ہو جاؤ. اب سیدنا آدم علیہ السلام چلے گا، بولو سبحان اللہ. اتنے میں صرف ایک گل کی وضاحت کروں گا، خبردار کوئی تصور میں بھی یہ نہ لے کے آئے کہ آدم سے معاذ اللہ خطا ہوگا. جو سیدنا آدم کو خطا بار کہے، اگر جانتے بوجھتے مسئلے کو جانتے ہوئے کہے تو کافی ہے. اگر سہمن کہا تو توبہ لازم ہے علم میں آنے سے. آدم علیہ السلام کسی نبی کی طرف خطا کو منسوب کرنا کفر ہے. شاہ جی تو ہویا کیے. یاد رکھنا مصلحت تبلیغ بھی ہوتی ہے. انبیاء معصوم عن الخطا ہے، غیر نبی جو ہے وہ محفوظ عن الخطا. انبیاء معصوم ہیں، نبی وہ ہوتے ہیں جن سے امکان خطا بھی نہیں ہوتا. وہ ایسا عمل صورت میں نظر آتا ہے حقیقت میں نہیں ہوتا. بات سمجھے؟ صورت میں نظر آتا ہے. اس کی میں ایک مثال آپ کو دے دوں کہ ویری سینسٹیو ایشو، اسپیشلی ابھی جو بہت یہ شور ہے. یاد رکھنا کوئی بندہ کسی کو قتل کرے اس پہ 302 لگتی ہے کہ نہیں؟ لگتی ہے. کسی شخص کو یہ اختیار نہیں ہے وہ کسی کو بے گناہ کو قتل کرے. حضرت خضر حضرت موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں، خضر علیہ السلام نے دیکھا بچے کو تھپڑ مارا، بچہ قتل کر دیا. عیسیٰ علیہ السلام بولے گا پیارے خضر یہ کیا کیا؟ بچے بے گناہ کو نفساً زکیہ، بے گناہ بچہ قتل کر دیا. اب شریعت موسی میں صورت میں خضر علیہ السلام نے قتل کیا، مگر کوئی بتائے کیا رب کی بارگاہ میں قاتل تھے؟ بولیے نہیں. کیوں کہ جرم وہ ہوتا ہے جو رب کی بارگاہ میں جرم ہوتا ہے. جو رب کی بارگاہ میں جرم نہیں وہ صورت میں تو شاید تمہیں نظر آئے، حقیقت میں وہ جرم نہیں ہوتا. یاد رکھنا جی انج جرم ہوئے نا تو اسرائیل کے روز 302 لگی ہوئے، مگر اللہ کی اختیار سے وہ ایسا کرتے ہیں. میں تو دنیا کی مثال دے دینا. کورٹ میں جائیں قاتل ہوئے پیش ہوتا ہے، جج کہتا ہے ہینگ ٹل ڈیتھ، کیپٹل پنشمنٹ سزائے موت. جج لکھ دیتا ہے، جلاد اس کو پھانسی کے پھٹے پہ لے جا کے چڑھا کے قتل کر دیتا ہے. اب بتاؤ اس جلاد کے خلاف قتل کا مقدمہ ہوگا؟ کیوں؟ قتل نہیں کیا، صورت میں نظر آتا ہے لیکن قانون کہتا ہے یہ قاتل نہیں. تو جب قانون کی طاقت ساتھ ہو تو جرم نہیں ہوتا. اللہ کے برگزیدہ بندے نبی جو ہیں ان سے جو ایسا عمل ہو وہ تمہیں نظر آتا ہے وہ خطا نہ تھی نہ ہے نہ خطا ہو سکتی ہے. یہ یاد رکھنا. رہ گئی بات غیر نبی کی، تو ہمارا عقیدہ ہے کہ غیر نبی معفوظ عن خطا ہے. اصحاب بھی ہوں اہل بیت بھی ہوں وہ ان سے غیر وہ محفوظ عن خطا ہے. لیکن یہ بھی یاد رکھنا اگر کوئی باغ فتح کا بہانہ بنا کے سیدہ کائنات سلام اللہ کی طرف خطا منسوب کرے وہ بھی گمراہ ہے، وہ بھی گمراہ ہے. ہمارا عقیدہ سنی، ہم نہ رافضی ہیں نہ خارجی ہیں. ہمارے نزدیک سیدہ صدیق اکبر بھی بے خطا ہے، سیدہ کائنات بھی بے خطا ہے. اگر کوئی پوچھے شاہ جی کیویں، میں باقی گلا نہیں کرتا، ایک کوئی گل سن لو پھر گل مکا دینا.
پہلی تو گل ہے میں اس واقعے کو منتا ہی نہیں، یہ کوئی قرآن نہیں جہدے وچ تحریف نہیں ہو سکتی. پہلی گل یہ صرف سانو فسا دیتا گیا، کئی گلاں کھڑ کھڑ کے ساڈے گلے پا دیتیاں سی، اودیاں صفائیاں دیندے پھرنے. پہلی گل تو یہ، لیکن اگر اس کو مان بھی لیں تو یہ کہنا جی سیدہ پاک سے اجتہادی خطا ہوئی تھی، یہ بھی یاد رکھنا. بالفرض سیدہ پاک نے سوال کیا، ابو بکر صدیق نے جواب دیا، ہوا جب جواب دیا کہا سیدہ کائنات جو آپ کے بابا کرتے تھے وہی ان کا غلام کرے گا. اس کے جواب میں اجتہاد تب بنتا ہے جب سیدہ صدیق اکبر کے جواب میں اپنی رائے قائم کرتی، اپنی رائے قائم کرتی تو پھر کہتے کہ سیدہ نے ابو بکر صدیق کے مقابلے میں اجتہاد کیا. جب سیدہ نے بولنا ہی نہیں، سیدہ خاموش تھی، تو خاموشی کو اجتہاد نہیں کہتے، خاموشی کو تائید کہتے ہیں. خاموشی کو اجتہاد نہیں کہتے، خاموشی کو تائید کہتے ہیں. جب تاجدار صداقت نے کہا نا کہ میں وہی کروں گا جو آپ کے بابا کرتے تھے، سیدہ خاموش ہو گئی. سب نے کہانیاں خاموشی کے بعد گھڑی ہیں، ارے میرا ابو بکر بھی حق پہ ہے، میری سیدہ بھی حق پہ ہے. سامی نے جی وقار جزاک اللہ. بات عرض کرتا ہوں، حضرت آدم چلے گئے، بولیے. قرآن کہتا ہے کہ شیطان نے جھوٹ بولیا، لغزش دی فازلہم الشیطان، وہ جرم شیطان کے کھاتے آدم کے کھاتے نہیں ہے. لیکن بصرت تبلیغی تھی کہ یا رب العالمین 350 سال گریا کرتے رہے، روندے رہے. قرآن گواہ ہے. حضرت آدم علیہ السلام اللہ دی بارگاہ چرز کرتے رہے. قرآن آندہ پہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. قرآن کبھی سبحان اللہ نہیں آدمی تو چپ کبھی سبحان اللہ. میں دوبارہ اللہ دا قرآن پڑھنا. سیدنا آدم علیہ السلام اللہ دی بارگاہ چ عجز و انکساری دی وجہ تو کریا ازاری کر دے رہے. قرآن گواہے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. مینوں معاف کر دے، میں آدم علیہ السلام تیرا بندہ، تیرا نبی، تیرا برگزیدہ، میرے تے رحم فرما دے. 350 سال گریا ازاری ہوندی رہی. اے میرے مولا جدوں کوئی ایک باری تیرے نال سچے دل نال توبہ کرے میرے ابا تو معاف کرنا ہے. اے تے تیرا پیارا آدم ہے. رب نے فرمایا معاف تے کر دینا، لیکن یاد رکھیا جے آدم نے گریا ازاری کر دے رہے. آدم بندیاں دے سامنے نہیں روئے، آدم اپنے خالق دے سامنے روئے نے. جہاں رب سامنے گریا کرے وہ ذلیل نہیں ہوندا، ہے عظیم ہوندا ہے. آدم دی عظمتاں بڑھ گئیاں، یا اللہ پر اتنا انتظار کروایا. رب نے فرمایا اس وجہ تو تاکہ اولاد آدم نو پتہ لگ جائے جدوں جڑا ایسا معاملہ ہوئے ادوں اپنے اللہ کو توبہ کیویں منگنی ہے، معافی کیویں منگنی ہے. یا اللہ روندے نہ ہور کیویں؟ فرمایا نا اللہ نے الفاظ ہلکا کیتے. میں بڑا مختصر کرنا. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ در منصور اندر اس آیا کریمہ دے تحت لکھتے ہیں حضرت آدم نے عرض کی تھی اے میرے رب العالمین یا رب بحق محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے میرے مولا تینوں نبی دا صدقہ، نبی دی آل دا واسطہ میری توبہ قبول کر لے. رب نے فرمایا آدم جے پہلے دن اس نام دا واسطہ دیں دو تینوں 350 سال رونا ہی نہ پیندا. جنہ مرضی رو، جنہ چر نبی تے نبی دی آل دا واسطہ نہیں نا تیری توبہ قبول نہیں. یاد رکھنا کئی بندے آکھیں گے جی آدم تو نبی، آل نبی کا واسطہ تو سمجھ آتے آل رسول غیر نبی ہیں.
تو یہ نبی غیر نبی کا وسیلہ کیوں لیتا ہے؟ ارے تجھے صرف سادات کا آل رسول کا بغض ہے کیا تجھے نہیں پتا میرے نبی نے اپنا جبہ اتارا، امیر المومنین عمر فاروق کو حیدر کرار کو دیا، فرمایا جاؤ کرن کے جنگلوں میں میرا غلام ہے جس کا نام اویس ہے، جبہ دے کے بھیجنے والے نبی، جانے والے بھی افضل، جدھر جاتے ہیں وہ تابی ہے۔ ارے باز کا افضل جو ہے اپنے سے ادنا سے دعائیں کرا لیتے ہیں، اگر نبی اویس سے کرنے سے دعا کرا سکتا ہے تو آدم آل مصطفیٰ کا وسیلہ کیسا؟ یاد رکھنا پھر حضرت آدم علیہ السلام پھر گل کیویں مکائیے، یا رب بحق محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان آخری گل پھر منظوم ترجمہ انج کر لینے ہیں، نہ دن نہ مہینے نہ دن نہ مہینے تے نہ سال مکنیے، نہ دن نہ مہینے تے نہ سال مکنیے، کل حشر نو مینا، کل حشر نو مینا تیرے لال تے مکنی ہے، کل حشر نو مینا تیرے، آخری باری میرے نال پڑھو میں گل مکانا، کل حشر نو مینا تیرے لال تے مکنی ہے، کنڈ کرنا تو پنجا نو، کنڈ کرنا تو پنجا نو، منہ موڑنا بارہ تو، اسی سنی پانچ تن نو بھی منیے، اسی سنی بارہ اماماں نو بھی منیے، حضرت سیدہ کائنات مولا علی، مولا حسن، مولا حسین، امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، محمد تقی، علی نقی، حسن عسکری، نبی تو لے کے آخری سید امام محمد مہدی علیہ السلام، کنڈ کرنا تو پر جا، ہاتھ پانچ تن دے نالا چکو، انج لہرا کے میرے نالا کو، جڑا پانچ تنی ہے انج لہرا کیا کہ جنہیں ہاتھ نہیں چکیا وہ انجیے تھوٹر جائے، ایتھے ہو پڑے جڑا سیدہ دا غلام ہوئے، انج لہرا کے میرے نالا کوئی کنڈ کرنا تو پر جا، نو منہ موڑ نہ بارہ تو، منہ موڑ نہ بارہ تو، اسی سنیاں میں اپنے عقیدے کی وضاحت کرنا، ہاتھ تھلے نہ جاوے، مل کے ایک مرا میرے نالا کو کنڈ کرنا تو پر جا، نو منہ موڑ نہ بارہ تو، نہ بارہ تو، ہن دوبارہ سنیا جے، کنڈ کرنا تو پر جا، نو منہ موڑ نہ چارہ تو، نہ چارہ تو، اسی ابو بکر صدیق کے بھی غلام، عمر فاروق کے بھی غلام، عثمان غنی مولا علی، کنڈ کرنا تو پر جا، نو منہ موڑ نہ بارہ تو، نہ چارہ تو، کوئی نہ نبی دے یارہ تو، نہ نبی دے یارہ تو، کیونکہ جنت تے جہنم دی، جنت تے جہنم دی، سونا کے اپنا گلیال تے مکنی، اللہ واسطے پڑھ لو گلیال تے مکنی، گلیال الہی بہت کے بنی فاطمہ، الہی بہت کے بنی فاطمہ کے بر قول ایمہ کنی خاتمہ، اگر دعوتاً رب کنی ور قبول منو دستو دامانے آل رسول گلیال تے مکنی، گلیال تے مکنی، گلیال تے رب العزت دی قسمیں قرآن سے قاری ہوئی یزید وال، وہ جڑا بڑے بڑے نمازی ہوئی یزید وال، ساتھ رکھنا جڑا حسینی قافلے چو نکلے وہ جہنمی ہے، بھئی یزیدی قافلے وچ ہوے جڑا ہن چاندی سار بن جائے وہ جنتی بن جائے، کیونکہ گلیال تے مکنی ہے، میرے نبی دا ہر
جنتی ہے مگر صحابی نبی وقاص اشرف مبشرہ نے یقینی جنتی جڑا شک کرے بے ایمان جڑا شک کرے جہنمی مگر نبی دے صحابی صحابی نبی وقاص دا پتر صحابی دا مگر یزید دی ٹولے وچ عمر ابن سعد باویں پتر صحابی دا نبی دے پتراں نال ویر رکھے تے جنتی نہیں ہو سکدا گل تے مکنی گلیالی تے جے تو فکر رضا دی گل کرے جے تو فکر رضا دی گل کرے دل کے رضا ہے خنجر خوخار و برکبار آدھا سے کہہ دو خیر منائی نہ شر کرے جے فکر رضا پوچھنے تو ہے این نور تیرا سب گھرانہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا آب تطہیر سے جن کے پودے جمے نجابت پہ لاکھوں سلام کہ تو فکر رضا پوچھنے ایک 1000 تو زیادہ کتاباں ایک جڑا کنز الایمان قرآن دا ترجمہ جڑا اتنے مرید اتنے فتوے ایڈا بڑا یا عالم مجتہد نمازی مگر جدو آپ جدا آخری ویلا آیا فرمایا میرے گوانڈ سید زادے رہندے نے انہاں نو بلاو آپ نے نہیں آکھیا میرے کتاباں میرے سامنے رکھو میرا ترجمہ قرآن میرے سامنے رکھو میرے شاگردو یا جاؤ میرے مریدو یا جاؤ وہ لوگوں گواہو تو انہیاں کتاباں لے کے چلنا انہیں فتوے دے کے چلنا انہیاں تقریراں کر کے چلنا فرمایا نا لوگوں گواہو جو فکر رضا نو سمجھو سیداں دے ہتھاں وچ ہاتھ دے کے چلنا تو کہ گلیا جنت تے جہنم دی گل قیامت دا دیاڑا سوا نیزے تے سورج کانپے دی زمین ہوے گی کوئی سایہ نظر نہیں آوے گا اچانک میدان معاشر دے اندر ایک جھنڈا بلند ہوے گا ایک جھنڈا بلند ہوے گا جھنڈا نبی دا ہوے گا ہاتھ مولا علی دا ہوے گا پنج باری میرے نال آکھو جھنڈا نبی دا ہاتھ مولا علی دا علی دا علی دا علی دا جھنڈا نبی دا ہاتھ مولا علی دا سیدہ کائنات دے پتر آوازاں دین گے ساڈے نانے دا کلمہ پڑھن والے ابو بکر نال پیار کرن والے آ جاؤ ساڈے جھنڈے تھلے آ جاؤ اسی جھنڈے دے تھلے جا کے آکھاں گے او رافضیو او خارجیو او ناصبیو اج ویکھ لو گلیالی مکنی اسلام بارا پانا روز قیامت بھی تم دیکھنا کہ وہ محشر کا منظر بھی میرے مصطفیٰ کی عظمت دکھانے کے لیے میرے والد کریم حضور خطیب الاسلام تاجدار حفظ آباد پیر سید شبیر حسین شاہ حفظ آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رب کو حساب کتاب کا پتہ ہے مگر یہ میدان محشر اس لیے ہے سونیا غلام تیرے صحاب دے کچے نے تیرے صدقے پہ بخشنا وہ قیامت کے دن بھی مصطفیٰ کی عظمت دکھانے اور نبی کے دشمن کو ذلیل کرنے کا دن ہوگا وارفانا وقت دامن میں گنجائش نہیں ورنہ اس سے اگلے الفاظ میں گفتگو کرتا انہی لفظوں پہ کہ میں اپنے پاک میں آنے سننے سنانے والے شرکت کرنے والے احسان اللہ صاحب گجر اور مہدی حسن صاحب اور جتنے ہیں اللہ سب کی نیک تمناؤں کو نبی کے سب سے پورا فرمائے آمین بجاہ النبی الکریم سے